بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الثالث فی احوال المسند الیہ المسند الیہ هو المبتدأ الذی له خبر والفاعل ونائبه اسماء النواسخ۔ علم معانی کے 8 ابواب بیان کرنے کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے 2 باب یہاں تک مکمل ہو گیا۔ باب اول جملہ خبریہ کے بارے میں گزر گیا۔ باب ثانی حقیقت انشاء کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے۔ باب ثالث مسند الیہ کے احوال کے بارے میں بات ہوگی باب ثالث میں۔ تو تیسرا باب علم معانی کا احوال مسند الیہ کے حالات کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے مسند الیہ کے موارد بیان کرتے ہیں۔ مسند الیہ پہلے علم معانی کی تعریف کرنے کے بعد مسند الیہ اور مسند کے موارد بیان کیا تھا۔ وہاں پہ تقریباً 6 موارد بیان کیا تھا، یہاں پہ 4 گنتے ہیں اور ان میں سے 2 کو چھوڑ دیا ہے بہرحال۔ تو مسند الیہ کیا کیا چیزیں ہیں، تو یہاں اس عبارت میں 4 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں بعنوان مسند الیہ۔ مسند الیہ ہونے کے عنوان سے مبتدا ہے، مبتدا مسند الیہ ہے۔ دوسری چیز فاعل ہے، فاعل مسند الیہ واقع ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز نائب فاعل ہے۔ چوتھی چیز اسماء النواسخ ہے۔ نواسخ کی جو اسماء ہے، نواسخ کیا ہے، جو مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا خبر کے اعراب کو توڑ کر اپنے لیے اسم اور خبر بنانے والی چیزوں کو نواسخ کہلاتے ہیں۔ علم نحو میں تفصیلاً بیان کیا نا، نواسخ کتنے ہیں، 6 ہے۔ کانا، افعال ناقصہ، کانا و اخواتہ، اس کے بعد افعال مقاربہ ہے، حروف مشبہہ بالفعل ہے، اور اس کے علاوہ باب ظنہ، علم و ارا، تو یہ سب نواسخ میں شمار کیا۔ تو اسماء النواسخ، نواسخ کے اسماء، تو اسماء نواسخ جب کہیں گے تو انا حروف بشل فعل کے اسماء شامل ہوں گے، اور افعال مقاربہ کے اسماء شامل ہوں گے، ما ولا شبیہ لیسا کے اسماء ہوں گے۔ تو ان میں سے نواسخ میں سے 4 شامل ہوں گے تقریباً، یا 5۔ ان میں سے ظنہ کے جو مفعول اول ہے اس کو اسم تو نہیں کہتے نا، مفعول اول کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے بیان کیا تھا۔ مسند الیہ کے موارد میں سے ظنہ کا پہلا مفعول مسند الیہ ہے، اور علم اور ارا جو 3 مفعول والے افعال ہیں ان کا دوسرا مفعول مسند الیہ ہے۔ اب یہ 2 ملا کے 6 قرار دیا تھا، یہاں پہ تو ان 2 کو بیان نہیں کیا ہے، بہرحال وہ بھی مسند الیہ ہے۔ یعنی ظنہ کا دوسرا مفعول ظنہ کا پہلا مفعول مسند الیہ ہے، اور علم اور ارا کا دوسرا مفعول مسند الیہ ہے۔ اب اس کو آپ اسماء النواسخ میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ اصطلاح میں ان کو اسماء نہیں کہتے ہیں بلکہ مفعول اول کہتے ہیں، مفعول ثانی کہلاتے ہیں۔ بس مسند الیہ کا حقیقت میں تفصیلاً اگر بتایا جائے تو مسند الیہ کے 4 اقسام نہیں ہیں، 6 اقسام ہے، جو پہلے بتایا تھا۔ یہاں پہ صاحب کتاب نے 4 بتایا، مبتدا، فاعل، نائب فاعل، اسماء نواسخ، یہ 4 مسند الیہ ہے۔ پھر مسند الیہ کے حالات کیا ہیں، اس کی کیفیات یا اس کے طریقہ استعمال۔ تو یہاں پہ مسند الیہ کے احوال 6 چیزیں بیان کریں گے مسند الیہ کے احوال کے عنوان سے۔ مسند الیہ کی پہلی حالت ذکر ہے، مسند الیہ بیان کرنا، ذکر کرنا۔ دوسری حالت حذف ہے، مسند الیہ کو حذف کرنا۔ تیسری حالت تعریف ہے، مسند الیہ معرفہ لانا۔ چوتھی حالت تنکیر ہے، مسند الیہ نکرہ لانا۔ اور 5ویں حالت تقدیم ہے، مقدم کرنا۔ اور 6ٹھی حالت جو آخری بتایا تاخیر ہے، مؤخر کرنا، پیچھے لانا۔ تو ذکر اور حذف یہ دونوں آپس میں ضد ہے۔ ذکر حذف کا مقابل ہے نا، اس کا ضد ہے۔ ایک دفعہ مسند الیہ ذکر ہوتا ہے، ایک دفعہ حذف ہوتا ہے۔
تعریف و تنکیر یہ دونوں متضاد صفات ہے، معرفہ و نکرہ ہونا۔ تقدیم و تاخیر یہ بھی متضاد ہے، یا مؤخر ہوتا ہے یا مقدم ہوتا ہے، آپس میں جمع تو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مستند الیہ ہم مقدم ہے ہم مؤخر ہے، نہیں کہہ سکتے نا، یا مؤخر ہوگا یا مقدم ہوگا۔ اسی طرح معرفہ و نکرہ میں بھی دونوں ایک ساتھ جمع ہونا صحیح نہیں ہے، ایک چیز ہم معرفہ ہو ہم نکرہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا، یا معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اسی طرح ذکر اور حذف بھی متضاد صفات ہے، مستند الیہ یا ذکر ہوگا یا حذف ہوگا۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی مستند الیہ ذکر بھی ہو حذف بھی ہو، یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان زندہ بھی ہو مردہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا، متضاد ہے۔ تو یہ احوال جو ہے متضاد احوال ہے، حالات ہے، اور مستند الیہ کے یہ مختلف حالات ہو سکتے ہیں، یا ذکر ہوگا یا حذف ہوگا، یا معرفہ آئے گا یا نکرہ آئے گا، یا مقدم آئے گا یا مؤخر آئے گا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ احوال ہوں گے، لیکن جو دو بنیادی حالات ہیں وہی 6 حالات ہیں۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس گفتگو میں باب 40 میں یہی 6 حالات بیان کرنا ہے، 6 مباحث کی شکل میں۔ سب سے پہلی بحث جو ہے ذکر مستند الیہ کے بارے میں ہے، مستند الیہ بیان کرنا کہاں کہاں پہ ضروری ہے، کہاں پہ بہتر ہے۔ اس کے بعد بحث ثانی حذف مستند الیہ کے بارے میں ہوگی، پھر بحث ثالث مستند الیہ معرفہ لانا کہاں پہ ضروری ہے، کہاں پہ نکرہ لانا چاہے، یہ اگلی بحث ہوگی۔ اس طرح بحث کا تسلسل ہے۔ تو سب سے پہلی جو گفتگو ہے وہ ذکر مستند الیہ بیان کرنا، ذکر کرنا۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں سے جو اصل ہے قانون کے مطابق ہے وہ کون سا ہے، اور جو خلاف اصل ہے وہ کون سا ہے؟ یہ سوال جو ہے ہر حالت کے بارے میں اٹھایا جائے گا۔ مثال ذکر اور حذف میں سے قانون کے مطابق کون سی چیز ہے؟ ذکر قانون ہے، ذکر کرنا اصل اور قانون کے مطابق ہے، اور حذف کرنا خلاف قانون ہے یا خلاف اصل ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب پہلے کہہ رہا ہے کہ قانون اور اصل یہ ہے کہ کلام میں جو بھی لفظ جو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا ذکر کرنا مناسب ہے یا قانون ہے، اصل ہے۔ جب تک کوئی وجہ نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، خلاف اصل نہیں چلنا ہے۔ خلاف اصل چلنے کے لیے دلیل چاہیے، اصل کے مطابق چلنے کے لیے تو دلیل نہیں چاہیے، وہ تو اصل ہی ہے، قانون ہی ہے۔ تو کلام میں الفاظ کا ذکر کرنا قانون اصلی ہے، بیان ہونا چاہیے، کیونکہ الفاظ لاتے ہیں تاکہ مخاطب کو کوئی بات سمجھائے، اور جب تک اس کے حذف کرنے پر کوئی قرینہ نہ ہو، خواہ مخواہ کوئی لفظ حذف کرے تو کلام مبہم ہو جائے گا یا کلام معما بن جائے گا۔ معما یعنی پیچیدہ ہو جائے گا، جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ تو صحیح نہیں ہے، مراد متکلم سمجھ میں نہ آئے تو کلام کا فائدہ ہی منتفی ہوگا۔ کلام کی تعریف میں کہا الکلام ما افاد المتکلم فائدۃ تامہ یصح السکوت علیہ، اس طرح تعریف کیا نا کلام کی، کہ کلام وہ ہے جو مخاطب کو کوئی فائدہ دے دے اور کوئی بات سمجھ میں آئے جو مفید ہو۔ تو اگر کلام میں کوئی لفظ ہونا چاہے تھا وہ نہیں لایا، حذف کیا، اور اس محذوف پر قرینہ بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کلام مبہم ہو جائے گا اور کلام کا فائدہ ہی نہیں رہے گا، اور یہ معقول نہیں ہے، غلط ہے۔ اس لیے صاحب کتاب کہہ رہے کہ اصل قانون کلام میں مستند الیہ ذکر کرنا چاہیے۔ اگر کلام میں کوئی قرینہ موجود ہو، قرینہ کی 2 قسم ہے، قرینہ حالیہ ہے، قرینہ مقالیہ ہے۔ قرینہ حالیہ یعنی مقتضائے حال، حالات کا تقاضا ہے، اس محذوف کے موجود ہونے پر دلالت کرتا ہے، تو اس وقت حذف کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ قرینہ مقالیہ ہے، یعنی الفاظ میں ہی قرینہ موجود ہے، تو ان دونوں صورتوں میں حذف کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ صاحب کتاب کہہ رہے کہ جہاں پہ حذف کرنا جائز ہے، قرینہ بھی ہے، پھر بھی
تقریباً 9 موارد بیان کیا ہے، وہاں پہ کلام میں مسند الیہ ذکر کرنا مناسب ہے. یعنی جہاں پہ حذف کرنا جائز نہیں ہے وہاں تو جائز ہی نہیں ہے نا، حذف نہیں کر سکتے ہیں. مسند الیہ ذکر کرنا واجب ہے، اس میں تو گفتگو نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. اما گفتگو یہاں پہ یہ چلے گی کہ جہاں پہ حذف کرنا جائز تھا، قرینہ بھی تھا، پھر بھی کہتے ہیں حذف کرنا جائز ہونے کے باوجود مسند الیہ کا ذکر کرنا بہتر ہے. اب اس کے بہتر ہونے کے تقریباً 9 موارد بیان کیا ہے، اس کو ہم بطور فہرست آپ کو بتا دیں گے، اس کے بعد عبارت یہاں پہ پڑھیں گے. مرجحات ذکر یعنی مسند الیہ کا حذف کرنا جائز ہونے کے باوجود مسند الیہ کو ذکر کرنا بہتر ہے. نمبر 1، زیادت التقریر والایضاح للسامع. مسند الیہ کو بیان کرنا اس لیے بہتر ہے تاکہ سننے والے کے لیے زیادہ وضاحت کی جا سکے. سننے والے کے ذہن میں بات کو اچھی طرح بٹھانے کے لیے مسند الیہ ذکر کرنا ہے. اگرچہ حذف بھی کر سکتے ہیں، قرینہ بھی ہے، پھر بھی مسند الیہ ذکر کرنا بہتر ہے. یہ پہلا مورد ہو گیا. دوسرا مورد، قلت الثقہ بالقرینہ لضعفہا. یعنی قرینہ موجود ہے اما قرینہ کمزور ہے، کمزور قرینے کی وجہ سے قرینے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے مسند الیہ کا ذکر کرنا بہتر رہے گا. یا سامع کے ذہن کی کمزوری کی وجہ سے، قرینہ بھی ہے لیکن سامع جو ہے کمزور ذہن والا ہے، اس کو قرینہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو قرینہ کمزور ہے یا سامع کا ذہن کمزور ہے، اس کے جو قوہ فہم کمزور ہونے کی وجہ سے مسند الیہ ذکر کرنا بہتر رہے گا. یہ دوسرا مورد ہو گیا. تیسرا مورد، الرد علی المخاطب. سننے والے کی بات کو رد کرنے کی خاطر، سننے والے نے کوئی غلط بات کی ہے تو آپ اس کی بات کو رد کرنے کے لیے، ٹھکرانے کے لیے، جواب دینے کے لیے مسند الیہ کو ساتھ ذکر کرنا پڑے گا. اگرچہ حذف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں رد کرنے کی خاطر ذکر کرنا بہتر ہے. نمبر 4، التلذذ. مسند الیہ آپ کی جو ہے محبوب شخص کا نام ہے یا آپ کو پسندیدہ چیز، آپ کی پسندیدہ چیز ہے، اس لیے مسند الیہ کو لذت لینے کے لیے ذکر کرتے ہیں. ہاں، مثالیں عبارت میں آ جائے گی. اس طرح انسان کسی پر عاشق ہو جائے تو اس عاشق کو معشوق کا ذکر جو ہے پسند ہے، جتنا اس کا نام لے اس کو اچھا لگتا ہے، نہیں لگتا، اسی لیے نام بار بار لاتے ہیں. اگرچہ حذف کرنا درست ہے پھر بھی نام لذت کی خاطر بیان کرتے ہیں. نمبر 5، التعریض بغباوت السامع. سننے والے کی کن ذہن ہونے کی طرف اشارے کی خاطر، یعنی سننے والا بیوقوف بندہ ہے، اس کا عقل صحیح نہیں ہے، ٹھکانے پر نہیں ہے، یہ بات لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ مسند الیہ کو ذکر کر کے لاتے ہیں تاکہ سننے والے کی بیوقوفی کو ظاہر کیا جا سکے. یہ 5واں مورد ہے. 6واں مورد بتا رہے، التسجیل علی السامع. سننے والے کے خلاف ریکارڈ کے لیے، تسجیل کہتے ہیں جو خط کی شکل میں یا کسی اور طریقے سے ریکارڈ محفوظ کیا جاتا ہے، جس طرح وہ نادرہ کے آفس میں لوگوں کے ریکارڈ ہوتے نہیں ہوتے ہیں، یا پہلے زمانے میں رجسٹر میں لکھتے تھے. آج کل تو رجسٹر کا دور تو ختم ہو گیا، ڈیجیٹل ہو گیا، کمپیوٹر میں چیزیں جو ہے ثبت کرتے ہیں، تسجیل یعنی ریکارڈ کرنا. تو محکمہ عدالت میں کسی کے خلاف گواہی دینا ہے تو جس شخص کے خلاف گواہی دیا گیا ہے نا، گواہی دی گئی ہے، اس شخص کے خلاف بات کو ریکارڈ کے لیے مسند الیہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے. اگر مسند الیہ ذکر نہ کرے تو جس کے خلاف گواہی دی گئی ہے وہ بات کو گما سکتے ہیں، تاویل کر سکتے ہیں، تو اس کو تاویل کرنے سے روکنے کی خاطر مسند الیہ ذکر کرنا بہتر رہے گا. یہ 6واں ہو گیا. 7واں مورد، التعجب. حیرانگی کا اظہار ہے. کسی بات پر انسان حیران ہو چکا ہے
تو حیران ہونے کو بیان کرنے کے لیے مسند الیہ ذکر کرنا بہتر ہے۔ نمبر 8 تعظیم ہے۔ مسند الیہ ایسا شخص ہے جو عظمت والا ہے، بزرگ ہے، تو اس شخص کی بزرگی کی وجہ سے اس کا نام لیتا ہے۔ آخری صورت الاہانہ جو تعظیم کا برعکس ہے، یعنی مسند الیہ یعنی خوار الذلیل ایک حقیر شخص ہے، اس کی حقارت کو ظاہر کرنے کے لیے مسند الیہ کو بیان کرتے ہیں۔ بس یہ 9 مورد ختم ہو گیا یہاں تک، اور ان 9 موارد میں کہتے ہیں مسند الیہ اگرچہ قرینے کی وجہ سے حذف بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ذکر کرنا بہتر ہے۔ خلاصہ یہ ہو گیا، واضح ہو گیا مطلب۔ اب عبارت کا ترجمہ کریں گے۔ خلاصہ تو اتنا کافی ہے، زیادہ خلاصے میں نہیں لگانا چاہیں، ٹائم کم ہے۔ الباب الثالث فی احوال المسند الیہ، علم معانی کے 8 ابواب میں سے تیسرا باب مسند الیہ کے حالات کے بارے میں ہے۔ مسند الیہ کے موارد پہلے بیان کرتے ہیں۔ المسند الیہ هو المبتدأ الذی له خبر، مسند الیہ وہ مبتدا ہے جس کے لیے خبر ہے۔ مبتدا کے لیے خبر ہوتی ہے نا۔ اب یہ الذی له خبر اس لیے لایا صاحب کتاب نے چونکہ مبتدا کی 2 قسم ہیں ہمارے پاس۔ ایک مبتدا وصفی کہلاتے ہیں جس کے لیے خبر نہیں ہے، اس کے لیے فاعل ہوتا ہے، فاعل صد مسد خبر کہلاتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ مبتدا وصفی کو نکالنے کے لیے یہ کہا ہے۔ ایک ہوتا ہے مبتدا اسمی، تو جو مسند الیہ واقع ہوگا وہ کون سا مبتدا ہے؟ مبتدا اسمی والا ہے۔ الذی لہ خبر، مبتدا اسمی کے لیے خبر ہے، تو وہ مبتدا مسند الیہ ہے جس کے لیے خبر ہو۔ اس سے کیا خارج ہو گیا؟ مبتدا وصفی خارج ہو گیا، کیونکہ مبتدا وصفی کے لیے خبر نہیں ہے بلکہ اس کے لیے فاعل صد مسد خبر ہے۔ ایک ہو گیا۔ دوسرا مورد والفاعل، مسند الیہ فاعل ہے۔ تیسرا ونائبہ، نائب فاعل مسند الیہ ہے۔ اور چوتھا مورد واسماء النواسخ، موارد میں سے چوتھا نواسخ کے اسماء ہے۔ افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، حروف مشبہ الفعل، ما ولا شبیہ لیسا، ان کے جو اسم ہے وہ مسند الیہ ہے۔ بس یہ 4 موارد یہاں پہ ذکر کیا، اور جو چھوڑ دیا ہے وہ 2 چیزیں ہیں جو پہلے 6 بتا رہے تھے مسند الیہ کے موارد میں۔ ان میں سے ظن کا پہلا مفعول یہ یہاں پہ نہیں بتایا، حقیقت میں وہ بھی مسند الیہ ہے۔ اور اعلم اور ارا کا دوسرا مفعول، یہ بھی مسند الیہ ہے۔ یہاں پہ صاحب کتاب نے اس عبارت میں نہیں لایا، شروع میں بتایا تھا۔ وَأَحْوَالُهُ هِيَ الذِّكْرُ وَالْحَذْفُ وَالتَّعْرِيفُ وَالتَّنْكِيرُ وَالتَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ وَغَيْرُهَا۔ مسند الیہ کے حالات کتنے؟ 6 بتائے یہاں پہ، 6 حالات بتائے، اس کے علاوہ بھی کچھ حالات ہے وغیرہ کہہ کر اور بھی حالات بتائیں گے آخر میں۔ یہاں پہ جو یہاں بیان کیا وہ 6 ہے۔ نمبر 1 ذکر کی حالت ہے، دوسرا حذف کرنے کی حالت ہے، تیسرا تعریف کی حالت ہے، چوتھی حالت تنکیر ہے، اور پانچویں حالت تقدیم ہے، چھٹی حالت تاخیر ہے، وغیرہ اس کے علاوہ۔ وفی ھذا الباب عدۃ مباحث، اور اس باب میں کئی مباحث ہے، یعنی 6 مباحث بیان کریں گے، اور آخر میں شاید ایک خاتمہ بھی بیان کرے گا۔ المبحث الاول فی ذکر المسند الیہ، مسند الیہ کے حالات میں سے سب سے پہلی حالت مسند الیہ کا ذکر کرنا، یہ حالت ہے، حالت ذکر، یہ بحث اول ہے۔ تو پہلے قانون بتا رہے کہ قانون ذکر قانون ہے یا حذف کرنا قانون ہے، تو قانون ذکر کرنا ہے اور خلاف قانون ہے حذف کرنا۔ کل لفظ یدل علی معنی فی الکلام خلیق طبعا بالذکر، کہتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جو کسی معنی پر دلالت کرنے والا ہے کلام میں، ہر اس لفظ کا ذکر کرنا خلیق طبعا، یعنی انسان کی طبیعت کے مطابق مناسب ہے۔ خلیق کا معنی مناسب یا لائق۔ تو کلام میں کسی معنی پر دلالت کرنے والا کوئی بھی لفظ ہو، اس کو ذکر کرنا مناسب ہے۔ کیوں؟ لتأدیت المعنی المراد بہ، تاکہ اس لفظ سے جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ ادا ہو جائے، کیونکہ ہر لفظ کو اس لیے لاتے ہیں تاکہ اس سے کوئی معنی ادا ہو۔
تو جب لفظ ذکر کرے تو معنی ادا ہوگا. فلہذا یذکر المسند الیہ وجوباً، اسی قانون کی بنیاد پر مسند الیہ کا ذکر کرنا واجب ہے، حیث ان ذکرہ هو الاصل ولا مقتضی للحذف. مسند الیہ ذکر کرنا کہاں پہ واجب ہے؟ جہاں پہ مسند الیہ ذکر کرنا اصل ہے، ولا مقتضی للحذف، اور حذف کرنے کا کوئی تقاضا نہیں ہے، حذف کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو بے وجہ فضول حذف کرنا جائز نہیں ہے، مسند الیہ ذکر کرنا واجب ہوگا. لعدم قرینۃ تدل علیہ عند حذفہ، مقتضائے حذف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، ایسا قرینہ تدل علیہ جو حذف مسند الیہ پر دلالت کرے. علیہ کی ضمیر مسند الیہ کی طرف لوٹاؤ. تدل علیہ وہ قرینہ مسند الیہ پر دلالت کرے عند حذفہ، جب مسند الیہ حذف ہو. مسند الیہ حذف ہونے پر کوئی قرینہ نہ ہو تو مسند الیہ ذکر کرنا واجب ہے. وَإِلَّا كَانَ الْكَلَامُ مُعَمًّا مُبْهَمًا، وَإِلَّا یعنی اگر مسند الیہ حذف کرنے پر کوئی قرینہ نہ ہونے کے باوجود حذف کرے، یہ ہے وَإِلَّا میں یہ ساری باتیں ہیں. وَإِلَّا یعنی اگر قرینہ نہ ہونے کے باوجود مسند الیہ حذف کرے تو کیا ہوگا؟ کان الکلام معمًا، کلام معمّا ہوگا. معمّا پتہ ہے نا، جو پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں اس کو معمّا کہتے ہیں. مشکل، ہاں پہلی بھی کہتے ہیں نا اردو میں، پہلی مثلا مشکل سوالات. تو کلام معمّا بن جائے گا، مبہمن اور مبہم بن جائے گا. لا یستبین المراد منہ، اس کلام سے مراد بیان نہیں ہوگا یا واضح نہیں ہوگا. لا یستبین المراد منہ، کلام سے مراد واضح نہیں ہوگا. متکلم نے کیا کہا ہے کچھ پتہ نہیں چلے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کلام فضول ہوگا، کلام کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اسی لیے جب کلام میں قرینہ نہ ہو تو مسند الیہ ذکر کرنا واجب ہے. وقد یترجح الذکر مع وجود قرینۃ تمکن من الحذف، کہتے ہیں کبھی کلام میں قرینہ ہونے کے باوجود جو حذف کر سکتے ہیں، کلام میں قرینہ بھی ہے اور حذف کرنا ممکن بھی ہے، اس کے باوجود قد یترجح الذکر، کبھی ذکر کرنا ترجیح ہوگی، ذکر کرنا بہتر رہے گا. حین لا یکون منہ مانع، جہاں پہ ذکر کرنے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. بس یہاں پہ جو گفتگو چلے گی وہ قرینہ ہونے کی صورت میں. ہاں قرینہ نہ ہو تو اصلا حذف کرنا جائز ہی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی نا، یہاں پہ تو مزید گفتگو نہیں ہے. اب گفتگو کہاں پہ چلے گی؟ جہاں پہ قرینہ بھی ہے. تو تمکن من الحذف، حذف کرنا ممکن بھی ہے، اس کے باوجود کلام میں مسند الیہ ذکر کرنا ترجیح ہے، بہتر ہے. حین لا یکون منہ مانع، جہاں پہ قرینہ حذف کرنے سے کوئی معنی نہ ہو، منہ ضمیر حذف سے کوئی معنی نہ ہو تو مسند الیہ ذکر کرنا بہتر رہے گا. فمن مرجحات الذکر، مسند الیہ ذکر کرنے کی مرجحات میں سے کچھ بیان کرتے ہیں. یہاں جو 9 موارد بیان کیا وہ پورا نہیں، یہاں کچھ بیان کرتے ہیں جو اہم ہے. مسند الیہ ذکر کرنے کے بہتر ہونے کے موارد میں سے کچھ یہ ہے. نمبر 1 زیادۃ التقریر والایضاح للسامع، سننے والے کے لیے مزید وضاحت اور مزید بیان کرنے کی خاطر. سننے والے کو تو سمجھ میں آتا ہے مسند الیہ کیا ہے، لیکن مزید وضاحت کے لیے مسند الیہ کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے اور بہتر ہے. اب اس کے لیے 2 مثالیں لاتے ہیں، ایک قرآن کی آیت ہے، ایک شاعر کا شعر ہے. کقولی تعالی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں پہلے مومنین کی علامات بیان کیا نا اللہ نے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون، کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی شروع والے آیتیں ہیں نا، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ 5 صفات بیان کیا. پھر اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ وَأُولَٰئِكَ 2 دفعہ آیا نہیں آیا، پہلے اولائکا یہ مسند الیہ ہے، اس کا تو ذکر کرنا چاہے کیونکہ شروع میں تو کوئی حذف کرنے کا قرینہ نہیں ہے۔ اما دوسرا اولائکا نہ لائے تو بھی کلام سمجھ میں آتا ہے نا، مثلا اس طرح آیت لا سکتے تھے اولائکا علی ھدی من ربہم وہم مفلحون، کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے؟ تو اولائکا دوبارہ کیوں لایا اللہ نے؟ تاکہ یہ بات کھل کر واضح ہو جائے، سننے والے کو سمجھ میں آ جائے بھائی یہ فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جو مومنین ہے، یہ 5 صفات والے ہے۔ وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ، اسی طرح شاعر کا قول ہے، شاعر نے کسی کے مدح میں کہا هُوَ الشَّمْسُ فِي الْعَلْيَا هُوَ الدَّهْرُ فِي السَّطَا هُوَ الْبَدْرُ فِي النَّادِي هُوَ الْبَحْرُ فِي النَّدَا۔ اب شاعر نے کسی بادشاہ کی مدح کیا، پتہ نہیں کسی اس کا نام یہاں پہ ذکر نہیں کیا، شاعر بھی کون ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اصل جو ہماری جو گفتگو ہے وہ مسند الیہ کے ذکر کرنے کے بارے میں ہے۔ شاعر نے مسند الیہ کی جو ضمیر ہے وہ 4 دفعہ لایا ہے۔ هو الشمس فی العلیا، کہتے ہیں کہ وہ سورج ہے بلندیوں میں، علیا علا سے بلند، بلند کا معنی آسمان، آسمان بھی کہہ سکتے ہیں بلندی، بلندی میں وہ سورج ہے۔ هو الدہر فی السطا، اور وہ زمین میں یا نیچے طبقے میں وہ زمانہ ہے، دہر معنی زمانے کو کہتے ہیں، وہ شخص خود زمانہ ہے۔ هو البدر فی النادی، اور وہ مجلس میں چاند ہے، بدر کہتے ہیں 14ویں چاند کو، 14 تاریخ کو چاند پھل ہو جاتا ہے نا، اس کو بدر کہتے ہیں عربی میں۔ تو وہ شخص، اس شخص کی صفت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ مجلس میں جب بیٹھتا ہے تو وہ مکمل چاند ہے۔ هو البحر فی الندا، اور وہ بخشش اور سخاوت میں دریا ہے۔ اب یہاں پہ مسند الیہ کتنی دفعہ لایا؟ 4 دفعہ آیا نہیں آیا؟ ہوا الشمس فی العلیا، اس کے بعد دوبارہ ہوا لایا۔ دیکھو یہ دوبارہ بار بار ہوا لانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہاں پہ شاعر نے لایا تاکہ سننے والے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ شخص کون ہے، اس شخص کی صفت بیان کرنا چاہتے ہیں اور ثواب کمانا چاہتے ہیں۔ ہاں اب وہ شخص کون ہے پتہ نہیں ہے، کوئی اچھے آدمی کی صفت بیان کیا ہو تو ثواب ملے گا، ورنہ تو کسی کی خوشامد کرے، کسی ظالم بادشاہ کی خوشامد کے لیے شعر پڑھا ہے تو وہ تو ثواب کے بجائے الٹا جو ہے گناہ بھی مل جائے گا۔ نمبر 2، قلت الثقہ بالقرینہ لضعفها، مسند الیہ ذکر کرنا بہتر ہونے کے موارد میں سے دوسرا قرینہ پر اعتماد کم ہونے کی وجہ سے ہے۔ قرینہ موجود ہے اما قرینہ قابل اعتماد نہیں ہے، کیوں؟ لضعفها، کیونکہ قرینہ کمزور ہے، او ضعف فہم السامع، یا سننے والے کا ذہن اور اس کی جو سمجھ ہے وہ کمزور ہے، سننے والے کا ذہن کمزور ہونے کی وجہ سے وہ قرینہ پر اعتماد نہیں کر سکتا ہے، اس لیے مسند الیہ ذکر کرنا بہتر ہے۔ نہ ہو سعد نعم الزعیم، کہتے ہیں سعد نامی شخص جو ہے نعم الزعیم، بہترین مدیر ہے، بہترین ذمہ دار ہے۔ زعیم کہتے ہیں، زعیم کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک کسی ادارے کے جو مسئول ہوتے ہیں نا اس کو زعیم کہتے ہیں۔ اس طرح بڑے جو آیت اللہ ہے نا، زعیم الحوزۃ العلمیہ، آیت اللہ سستانی کہتے ہیں زعیم الحوزہ علمیہ، یعنی حوزہ علمیہ کا ذمہ دار ہے، مسئول ہے۔ تو کسی نے کہا سعد نعم الزعیم، سعد نامی شخص بہترین مسئول ہے یا بہترین مدیر ہے۔ اب یہ جملہ کب کہتے ہیں؟ تقول ذالک اذا سبق لک ذکر سعد، آپ یہ جملہ کہتے ہو جب آپ کے لیے سعد کا ذکر گزر گیا ہو، یعنی پہلے سعد کا نام لیا ہے، اس کے بعد دوبارہ سعد نعم الزعیم کہتے ہیں، وطال عہد السامع به، اور اس سعد کے بارے میں سننے والے کے لیے زمانہ لمبا ہو گیا ہے۔ مطلب یعنی ابھی سعد کا نام لیا ہو تو دوبارہ سعد نعم الزعیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اما یہ سعد کا نام لے کر تھوڑا ٹائم گزر گیا ہے، مثلا صبح کے 8 بجے آپ نے سعد کے بارے میں بیان کیا تھا، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد ابھی 11 بجے آ کے
دوبارہ نعم الزعیم کہا تو پتہ نہیں چلتا ہے کون کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیونکہ تو ٹائم زیادہ گزرا ہے نا. طال عہد السامع، سننے والے کے لیے اس میں ٹائم لگا ہے. اب سننے والے کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو سعد کا نام دوبارہ لینا پڑے گا. او ذکر معه کلام فی شأن غیرہ، یا زمانہ تو زیادہ نہیں گزرا ہے، ٹائم زیادہ نہیں گزرا، اما سعد کے ساتھ کسی اور شخص کے ذکر بھی چھیڑا ہے. مثلا زید کے بارے میں اس نے گفتگو کی ہے درمیان میں، تو پھر دوبارہ سعد کا نام نہ لے، نعم الزعیم کہا تو پھر نعم الزعیم کس کے لیے صفت ہوگا؟ زید کے لیے ہو جائے گا نا. تو قرینہ جو ہے وہ تو بیچ میں فاصلہ آیا ہے. سعد کا نام پہلے لیا تھا، اس کے بعد کسی اور کا نام بھی لیا، زید کا نام لیا، عمر کا نام لیا. تو دوبارہ جب آپ سعد کے بارے میں مدح کرنا چاہتے ہیں تو سعد نعم الزعیم کہنا پڑے گا، تاکہ یہ صفت سعد کے لیے مخصوص ہو جائے. اگر سعد کا نام دوبارہ ذکر نہ کرے تو سننے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی اس نے یہ صفت کس کے لیے بیان کیا ہے. او ذکر معه کلام فی شأن غیرہ، یا سعد کے ساتھ ایسا کلام ذکر کیا ہے دوسرے کی شان میں ہے، تو ایسی صورت میں سعد کا نام مسند الیہ کے طور پر ذکر کرنا بہتر رہے گا. نمبر 3، الرد علی المخاطب، سننے والے کے کسی عقیدے کو ٹھکرانے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے مسند الیہ کا ذکر کرنا بہتر رہے گا. نہ ہو اللہ واحد، آپ اللہ واحد کہیں گے ردًا علی من قال اللہ ثالث ثلاثہ، اس شخص کو جواب دیتے ہوئے جس نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ ایک بھی ہے، تین بھی ہے. تو اللہ ثالث ثلاثہ کہنے والے جو عیسائی ہے اس کو آپ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں بھائی اللہ واحد، اللہ تو ایک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی تین بھی ہو ایک بھی ہو؟ تو ان کے پاس جواب نہیں ہے، وہ عقلاً جو ہے نہیں سمجھا سکتے. وہ کہتے ہیں بھائی اس کو مان لو، یہ سمجھ میں آنے والی چیز تو نہیں ہے لیکن مان لو کہتے ہیں. تو وہ عیسائی جو ہے تین اللہ کو بھی مانتے ہیں، ایک کو بھی مانتے ہیں. کون ہے وہ تین اللہ؟ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی مانتے ہیں، روح القدس، باپ بیٹا روح القدس. یہ تو حضرت مریم کو تو خدا نہیں کہتے میرے خیال میں. یہ ایک تو باپ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کا باپ تو اللہ ہے کہتے ہیں نا، کیونکہ حضرت عیسیٰ والد کے بغیر پیدا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ کہتے ہیں. اور روح القدس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے. تو اللہ ایک بھی ہے اور تین بھی ہے، اور تین ایک بھی ہو گیا، تین بھی رہ گیا. تو یہ تو عجیب بات ہو گئی ہے، ان کے عقیدے میں ہی گٹمٹ ہے. تو اس شخص کو جواب دینے کے لیے اللہ واحد کہیں گے. صرف واحد کہا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ واحد، اللہ مسند الیہ ذکر کرنا ترجیح ہے. نمبر 4، التلذذ، لذت لینے کے خاطر، مزہ لینے کے خاطر، چونکہ وہ مسند الیہ آپ کا پسندیدہ شخص ہے، پسندیدہ ہستی ہے، اس ہستی کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، اس لیے بار بار نام لینا بہتر ہے. نہ ہو اللہ ربی، اللہ حسبی، اللہ ربی حسبی. اللہ کو دوبارہ لانے کی ضرورت تو نہیں تھی نا. اما یہاں اللہ کا نام بار بار کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے اسم میں جو حقیقی مومن ہے اس کو مزہ آتا ہے نام اللہ لینے میں. اور جس طرح امام حسین کا نام بار بار لیتے نہیں لیتے یا حسین کہتے ہوئے، تو یہ انسان جس شخص کو پسند کرے گا اس کے نام لینے میں اس کو لذت آتا ہے، اس لیے مسند الیہ ذکر کرتے ہیں. نمبر 5، التعریض بغباوت السامع، سننے والے کی کن ذہن ہونے کی طرف اشارہ کے لیے. تعریض معنی کنایہ اور اشارے کو کہتے ہیں. سننے والا بیوقوف ہونے کو سمجھانے کے لیے مسند الیہ ذکر کرنا بہتر رہے گا. نہ ہو سعید قال کذا، سعید نے ایسا کہا. یہ جملہ آپ کہیں گے سعید مسند الیہ کو لایا فی جواب ماذا قال سعید، اس شخص کے جواب میں آپ سعید قال کذا کہو گے جس نے آپ سے پوچھا ہے کہ ماذا قال سعید، سعید نے کیا کہا.
تو پوچھنے والا کن ذہن آدمی ہے، اس کن ذہن ہونے کو لوگوں کو بتانے کے لیے آپ جواب میں کیا کہے گا؟ سعید قال کذا کہیں گے، ورنہ سوال جواب کا طریقہ یہ ہے کہ سوال میں جو جملہ لفظ آتا ہے وہ جواب میں لانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ مثال کسی نے پوچھا من قامہ، کون کھڑا ہو گیا، یہ سوال کیا تو جواب میں کیا ہے؟ زید کہا تو کافی ہے نا، پھر قام زید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من قامہ، کون کھڑا ہو گیا، تو زید کہا تو اصل میں کیا ہے؟ قام زید ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے، کسی نے پوچھا ماذا قال سعید، سعید نے کیا کہا، تو جواب میں آپ صرف سعید کی بات کو کہہ سکتے ہیں، یعنی قال کذا و کذا، یعنی سعید نے یہ کہا۔ بعض کا قول ہے نا؟ ہاں نہیں، بعض کا قول کا بعض کا معنی کہاں سے لایا؟ مثال دیا بھائی، سعید قال کذا، یہ جواب ہے، سوال کیا ہے؟ ماذا قال سعید، سعید نے کیا کہا، یہ سوال ہے۔ تو سوال کرنے والے نے ماذا قال سعید کہا تو جواب کا قانون یہ ہے کہ جواب میں دوبارہ سعید کا نام نہیں لینا ہے نا، سعید کا ذکر تو سوال میں آیا ہے، ابھی جواب میں بھی سعید کا ذکر کیوں لایا؟ اس لیے لایا تاکہ وہ سننے والا ناسمجھ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا جب تک سعید کا لفظ نہ لائے۔ تو یہ غباوت سامی کو بتانے کے لیے مسند الیہ کو جواب میں بھی لایا، ورنہ سوال میں جو آئے گا وہ جواب میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ نمبر 6 التسجیل علی السامع، سننے والے کے برخلاف ریکارڈ قائم کرنے کے لیے، سننے والے کے خلاف ایک بات نوٹ کرنے کے لیے، نوٹ کرنا بہتر ہے، کیونکہ نیچے حاشیے میں کتابۃ الحکم علیہ بین ید الحاکم یہ لکھا کہ تسجیل کا مطلب یعنی حاکم شرع، قاضی کے سامنے اس کے خلاف کوئی بات نوٹ کرنے کے لیے مسند الیہ ذکر کرنا پڑے گا، حتی لا یتعطی لہ الانکار، تاکہ اس کے لیے انکار ممکن نہ ہو، بعد میں وہ اپنے بات سے مکر نہ سکے۔ مثال دیتے ہیں کما اذا قال الحاکم لشاہد، جیسا کہ قاضی حاکم کسی شاہد گواہ سے کہے حل اقر زید ھذا بان علیہ قضا، آیا زید نے، اس زید نے، ھذا اشارہ بھی کر رہا ہے، یہ زید جو سامنے ہے اس نے آیا یہ اقرار کیا ہے کہ بان علیہ قضا، اس پر اتنا پیسہ ہے، اتنا قرضہ ہے۔ تو شاہد کیا کہتے ہیں؟ شاہد یقول الشاہد نعم، نعم کہہ کر خاموش نہیں ہوتا ہے، بلکہ نعم زید ھذا اقر بان علیہ قضا، یہ پورا جملہ بولتا ہے۔ ہاں یہی زید ھذا، یہ سامنے والا جو زید ہے اس نے اقرار کیا ہے کہ اس کے اوپر اتنا پیسہ موجود ہے، قرضہ ہے، دینا پڑے گا۔ تو یہاں پہ زیدن کا لفظ دوبارہ کیوں لایا، ھذا کا لفظ دوبارہ کیوں لایا؟ تاکہ وہ جو زید بیٹھا ہوا نا اقرار کرنے والا، وہ بعد میں انکار نہ کر سکے، بھائی اس شاہد نے فقط نعم کہا تو نعم تو میری طرف اشارہ نہیں تھا، یہ کہہ سکتا ہے نا۔ اسی لیے شاہد نے نعم کے بعد وہ جملہ دوبارہ دہرایا جو حاکم نے اس سے پوچھا تھا کہ زید ھذا اقر بان علیہ قضا، اس نے یہ اقرار کیا ہے کہ اس کے اوپر اتنا پیسہ قرضہ ہے۔ یہ ہو گیا 6، 7واں 8واں بھی پڑھیں گے، ٹائم بھی آ گیا ہے، گرمی بھی ہو رہی ہے۔ نمبر 7 التعجب، حیرانگی کا اظہار، تعجب کے لیے، اظہار تعجب کے لیے مسند الیہ ذکر کرنا بہتر ہے۔ اذا کان الحکم غریبا، اگر وہ حکم عجیب غریب حکم ہو، نہ ہو علی یقاوم الاسد، علی نے شیر کے ساتھ لڑا ہے، شیر کے ساتھ لڑائی کرنا تو ہر ایک بندے کا کام تو نہیں ہے، لیکن علی نے ایسا کیا۔ فی جواب من قال حل علی یقاوم الاسد، کہ اس شخص کے جواب میں وہ کہتا ہے جس نے سوال کیا آیا علی نے شیر کے ساتھ مقابلہ کیا، تو جواب میں یقاوم الاسد صرف نہیں کہے گا بلکہ علی کا نام بھی لائے گا تاکہ یہ حکم عجیب غریب ہونا بیان کرے۔ نمبر 8 التعظیم، عظمت، کسی شخص کے نام کی عظمت کے لیے اس کا نام کلام میں ذکر کرتے ہیں۔ نہ وہ حضر سیف الدولہ، سیف الدولہ صاحب حاضر ہو گیا، سیف الدولہ ایک بادشاہ کا نام ہے۔ تو فی جواب من قال حل حضر الامیر،
اس شخص کے جواب میں کہتا ہے جس نے پوچھا ہے آیا امیر حاضر ہوا، حاکم حاضر ہوا، تو جواب میں نعم تو نہیں کہتا ہے نا، بلکہ کہتا ہے نعم حضر سیف الدولہ. ہاں علامہ سیف الدولہ بھی حاضر ہو گیا. علامہ تو ملاؤں کے لیے کہتے ہیں نا پاکستان میں. تو امیر المؤمنین سیف الدولہ بادشاہ کیا ہے، بادشاہوں کے تعظیم کے لیے کیا کہتے ہیں، یعنی عالی مقام وغیرہ ایسے باتیں کرتے ہیں نا. ہاں عالی مقام. ہاں تشریف لا چکے ہیں. وہ کون ہے؟ سیف الدولہ صاحب ہے. تو سیف الدولہ کا نام اس لیے لیا تاکہ اس کی تعظیم ہو جائے. نمبر 9 الاہانۃ. آخری مستدل ذکر کرنا بہتر ہونے کا مورد ہے توہین اور تحقیر کے لیے. نحو السارق قادم، چور آنے والا ہے. فی جواب من قال هل حضر السارق، اس شخص کے جواب میں کہے گا جس نے پوچھا ہے آیا چور حاضر ہو گیا، چور صاحب حاضر ہو گیا، تو جواب میں نام نہیں کہے گا بلکہ کہیں گے السارق قادمون، چور تشریف لایا. اب تشریف لایا کہنا بھی توہین کے لیے ہے نا. بس کسی بے عزت شخص کے لیے احترام کے الفاظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا حقیقی احترام ہو، بلکہ اس کی مذاق اڑانے کے لیے، توہین کے لیے بولا جاتا ہے. بس یہ بحث اول مکمل ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد و آل